لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت ويقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون تمام تعریفات اللہ رب العالمین کے لائق اور دیبا ہے ساری کائنات کا تمام مخلوقات کا تنہا خالق مالک رازق رزاق قادر روا مشکل کشا ہے لا تعداد اور بے حد و حساب درود و سلام امام الاولین والآخرین سید الانبیاء والمرسلین محبوب رب العالمین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم الى قیامت وقت انسان جیسے جیسے اپنی عمر کی طوالت کو پہنچتا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دو چیزیں جوان ہوتی جاتی ہیں ایک خواہشات
جیسے منرلز، کوئی سینہ بسینہ چلا آنے والا نسخہ خاص، کوئی آب حیات اسے میسر آ جائے، جوانی کی امنگیں لوٹ آئے، طاقت قوت استطاعت نصیب ہو جائے، علی ھذا القیاس۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے اندر مال کی ہوس، دولت، ثروت، جائیداد، مکانات، محلات، کاروبار کی لگن اس قدر زیادہ ہے کہ اگر اسے سونے کی دو وادیاں مل جائیں، یعنی دو پہاڑوں کے درمیانی حصہ، وہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، بڑا بھی ہو سکتا ہے، تو بھی اس کی خواہش ختم نہ ہوگی، مال کی ہوس معدوم نہ ہوگی، بلکہ وہ یہ خواہش، تمنا اور آرزو رکھے گا کہ تیسری بھی اسی کو مل جائے۔ قرآن کریم فرقان حمید نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ، اللہ تعالیٰ نے خزانوں کی، سونے کی، چاندی کی، جواہرات کی، روپے پیسے کی، بیوی اور بچوں کی محبت انسان کے دل میں اکیلی، یہ چیزیں اس کی نگاہوں میں، ذہن میں، دل میں رچائی اور بسائی تاکہ اس کی آزمائش کی جائے کہ وہ ایمان والوں کی طرح والذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر اللہ کی محبت ان کے ایمان کا حصہ ہے، ان کی زندگی کا دوڑ دھوپ کا مقصد اور برکت ہے، یا وہ اپنی آل اولاد کی محبت میں اس قدر غلطار پیچا ہو چکے ہیں، الجھ چکے ہیں کہ اللہ کی محبت، اللہ کے دین کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت ان کے دل و دماغ میں ثانوی حیثیت اختیار کر چکے۔ سورۃ المنافقون کی آخری آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ سورت کا نام بھی سورۃ المنافقون۔ منافق اسے کہتے ہیں جس کا ظاہر کچھ اور ہو، باطن کچھ اور ہو، وہ زبان سے دعوے کچھ اور کرتا ہو لیکن اس کا عمل اس کے دعوے سے مماثلت نہیں رکھتا، وہ لوگوں کو یہ کہتا پھرے کہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں لیکن راستہ اس نے دوسرا چنا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین اہل ایمان کو مخاطب فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں تمہارا مال، کاروبار، نوکری یا نوکری کے لیے کی جانے والی، حاصل کی جانے والی اسٹڈیز، تعلیم، آج کل کی جو تعلیم ہے، جو اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں انسان حاصل کر رہا ہے، جو ڈگریوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، وہ کاروبار کے لیے، دنیا کے لیے، مال بڑھانے کے لیے تعلیم ہے۔ وہ تعلیم اللہ تک پہنچنے کی تعلیم نہیں ہے، وہ تعلیم اپنی دنیا کو اللہ کی منشا کے مطابق بنانے کی تعلیم نہیں ہے، وہ تعلیم ایک اچھا عبادت گزار انسان اور بندہ بنانے کے قابل اور لائق نہیں ہے۔ اس کا مقصود اور مطلوب یہ ہے کہ اسکوپ کس میں ہے، چارم کس میں ہے، جس ڈگری سے آپ کو اچھی ملازمت ملے، جس ہنر سے آپ کے پاس پیسے زیادہ آئے، انسان آج اس کو ہنر، اس ٹیکنیک، اس اسکل اور اس ڈگری کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ کیریئر گائیڈنس فورم قائم، لوگ 10-10 ہزار روپے فیس لے کر مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کو انٹرمیڈیٹ کے بعد یا میٹرک کے بعد کون سی فیلڈ کا چناؤ کرنا چاہیے، جس میں اسکوپ باہر کی دنیا میں جس کی مانگ ہو۔ تو یہ تعلیم بھی اس کی زمرے میں آئی، اموالکم لا تلہکم، تمہیں غافل نہ کر دے، تمہیں بہکا کے نہ رکھے، لا تلہکم، تمہیں ہلاک نہ کر دے،
अमवालुकुम तुम्हारा माल, तुम्हारा कारोबार, तुम्हारी ये दुनिया कमाने की तालीम, हुनर, वला औलादुकुम और ना ही तुम्हारी औलाद तुम्हें हलाक करने वाली हो, गाफिल करने वाली हो, मगन कर देने वाली हो। मुकाबला ज़िक्रुल्लाह, अन ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र से तुम्हें गाफिल न कर दे। नमाज अगर सानवी हैसियत इख्तियार कर गई, अल्लाह के कुरान की तिलावत, तफहीम, तर्जुमे से इसे पढ़ना अगर सेकेंडरी दर्जे पर आ गया, इसका मतलब और माना ये है कि हमारी नमाज जो अल्लाह का जिक्र है, हमारा कुरान जो अल्लाह का जिक्र है, ये सानवी हैसियत पर है। हमारा माल, हमारी औलाद और औलाद के लिए की जाने वाली तगुतार आज अव्वल दर्जे पर आ चुकी है। इसका मतलब है ये हमें हलाक कर रही है, हमें हासिल कर रही है। और अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, न तुम्हारा माल, अम्वालुकुम वला औलादुकुम, न तुम्हारी आल औलाद तुम्हें गाफिल न कर दे अन ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र। फरमाया वमन यफ़अल ज़ालिका, और जो इसका निशाना बन गया, फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून, कोई है नुकसान उठाने वाले। पेश ही बता दिया गया फायदेमंद लोग कौन है, नुकसान उठाने वाले लोग कौन है। फरमाया वअनफ़िक़ू, इसके लिए करना क्या है। माल की मोहब्बत दिल से कैसे निकलेगी, औलाद की मोहब्बत, कि औलाद बड़ी होगी, मेरे लिए काम करेगी, मेरे कारोबार को संभालेगी, फिर ये बेटा होना चाहिए, अगर बेटी हो गई तो ये जायदाद भी घर से बाहर जाएगी, खानदान से बाहर जाएगी। अगर बेटी हुई तो मर्दों की तरह तो नहीं होती बेटी, बेटों की तरह बेटी तो नहीं होती। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जब पैदा हुई, उनकी वालिदा ने मन्नत मानी थी कि अल्लाह अगर तूने मुझे बेटा दिया तो मैं उसे तेरे इबादत के लिए, इबादत खाने के लिए वक्फ कर दूंगी। इबादत के लिए वक्फ, इबादत खाने के लिए वक्फ। पैदा बेटी हुई तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो ये नहीं, लैसल उन्सा कज़कर, ये नहीं कि बेटी बेटों की तरह नहीं होती। तो मैं भी कह रहा था और आप सब भी इस बात को पर यकीन करेंगे, पुरुष समझेंगे, बेटी बेटी की तरह नहीं होती। लेकिन कुरान में जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो ये, लैसल ज़करु कल उन्सा, फरमाया बेटे बेटी की तरह नहीं। जो मोहब्बत, जो अपनाइयत, जो तौफीक खास अल्लाह बेटी को अता करता है, वो बेटे के हिस्से में नहीं आता। और हम बेटों के लिए दीवाने होते हैं, हम बेटों के पीछे पागल होते हैं। कितनी औरतें ऐसी हैं जिन्हें तलाक की धमकियां मिलती हैं, कितनी ऐसी जिन्हें तलाक मिल चुकी है क्योंकि उनका बेटा नहीं करता, मुझे बेटा चाहिए। और वो सास जो हर रोज उसे फनकारती है, हर रोज धमकी देती है, और धमकी भी ड्यूरेशन, इन द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इस हालत में औरत को जितना खुश रखा जा सकता है रखा जाना चाहिए, जितना सुकून दिया जा सकता है दिया जाना चाहिए, जितना इत्मीनान दिया जा सकता है दिया जाना चाहिए, क्योंकि उसके असरात उसकी बीवी पर मुंतकिल होते हैं। फिर बाद में जब पोते अपनी दादी और दादा से दूर होते हैं, या पोतियां अपने दादा और दादी से दूर होते हैं, तो ये कहते हैं ये तो बस अपने नानके के ही हैं, ननियाल के ही हैं, ददियाल से तो इनको सरोकार ही नहीं। कि उस कंडीशन में आपकी बहू आपके बारे में क्या सोच रही है, जो वो सोच रही थी वही बच्चे की जिल्लत बन रही है। नहीं ज़करु कल उन्सा, बेटे बेटी की तरह नहीं होते। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी ही हैकल के लिए वक़्फ़ कर दी, बैतुल मक़दस के लिए वक़्फ़ कर दी। फिर उस बेटी ने क्या कमाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया में जो 3 औरतें सबसे ज़्यादा मुमताज़ हैं, मुंतखब हैं, मुबारक हैं, इंतहाई काबिल लायक फारिक हैं, उनमें एक हज़रत मरियम बिन्त इमरान।
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ. ساری دنیا کے انسانوں کے نام ان کے باپ کے نام سے لیے جاتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ ان کی والدہ کا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کے نام کو عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ جوڑ کر عقیدہ بنا دیا. اگر کسی کا یہ عقیدہ ہوا کہ وہ باپ سے پیدا ہوئے، معجزہ نہیں تھا، تو وہ گمراہ ہوا. فرمایا یہ تمہاری آل اولاد ذریعہ کیا سبب؟ انفقو، اسے اللہ کی راہ میں نکالو، اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. مما رزقناکم، اب مال کا ذکر نہیں کیا کہ اپنے مال کو خرچ کرو، مال کا ذکر نہیں. پہلے مال کا ذکر تھا، پھر اولاد کا ذکر تھا. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اب مال کا ذکر مجرد نہیں، بلکہ اب جامع اجماعی طور پر رزق کا ذکر کیا. رزق میں آپ خود بھی شامل ہیں، آپ کی بیوی بچے، گھر بار، آل اولاد، صلاحیتیں شامل ہیں، تعلقات شامل ہیں. آپ کی زبان سے نکلا ہوا ایک سفارش کا لفظ بھی رزق بن سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی آتا سوال کرنے کے لیے، مستحق ہوتا، گراگر نہیں، بھکاری نہیں، جو مسافر ہے، آیا ہے، اس کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، ختم ہو گیا، اور یہاں مکہ میں رکے گا، کہاں کھائے گا، کہاں پیے گا، کوئی دکانیں نہیں، کوئی ڈپارٹمنٹ اسٹور نہیں، کوئی فوڈ اسٹریٹ نہیں. وہ ساری کر کے حضور کی خدمت میں آیا ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 گھروں میں پوچھوا لیا کچھ ہے کھانے کو. 9 گھر. ہمارے یہاں کھانے کو ہوتا ہے لیکن کھلانے کو نہیں ہوتا. فرق سمجھ رہے ہیں نا؟ 9 گھروں میں کھانے کے لیے کچھ نہ تھا. آپ نے صحابہ سے کہا کہ یہ اللہ کا مہمان ہے، اسے کون اپنا مہمان بنائے؟ صحابہ کرام نے مہمان بنایا، لے گئے. آپ نے فرمایا تم میں سے جو کسی کی سفارش کر دے حق کے لیے، نیکی کے لیے، بھلائی کے لیے، آپ کے پاس حیثیت نہیں، لیکن کوئی صاحب حیثیت آپ کا جاننے والا ہے، اپنے لیے نہیں مانگ رہے، اپنے لیے نہیں مانگنا، سوال کرنا حرام ہے ایک صحت مند آدمی کے لیے، اپنی ذات کے لیے، لیکن کسی اور کے لیے، مستحق کے لیے، کسی ضرورت مند کے لیے، کسی حقیقی مسکین اور فقیر کے لیے مانگنے پر اگر آپ کسی کی توجہ دلا دیں اور وہ اس کے لیے خدمت کر دے، کام کاج کا ذریعہ بن جائے، تو جتنا ثواب اس سے ملے گا اتنا ہی ثواب آپ کو ملے گا، کیونکہ آپ نے سفارش کی. من دل علی خیر کفاعلہ، فرمایا جو کسی کو کسی نیکی کی ترغیب دیتا ہے، نیکی کا راستہ بتاتا ہے، نیکی کرنے والوں کو اتنا ثواب ملتا ہے، نیکی کا راستہ دکھانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے. یہ رزق ہے، یہ صلاحیت ہے، یہ توفیق ہے. فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اللہ نے جو تمہیں دے رکھا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. جو دیا کسی کے پاس ایک کھجور ہے، ایک کھجور، لوگ کہتے ہیں نا ہم تو ہیں ہی غریب ماڑے لوگ ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس سے زیادہ غریب، اس سے زیادہ فقیر، اس سے زیادہ مسکین. فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اگر ایک کھجور ہے تو آدھی کھا کر اپنے پیٹ کی بھوک کو مٹاؤ اور آدھی اللہ کی راہ میں خیرات کر کے جہنم سے اپنے بچاؤ کا اہتمام کرو. یا ایھا الذین آمنوا، کہا سارے ایمان والے، غریب ہو، فقیر ہو، امیر ہو، کبیر، کوئی ہو، انفقوا خرچ کرو. مما رزقناکم، کیا خرچ کریں؟ جو اللہ نے تمہیں دیا. کسی کو پڑھانا آتا ہے وہ پڑھائے، کسی کو سکھانا آتا ہے وہ سکھائے، کسی کے تعلقات ہیں وہ انہیں بروئے کار لائے، کسی کے پاس بچے ہیں وہ اپنے بچوں کو دین کا سپاہی بنائے، عالم بنائے. بیٹیاں ہیں تو ان میں سے دین کی عالمہ، فاضلہ، مفسرہ، مقررہ، داعیہ بنائے. صاحب مجھے ملے، اللہ سب بیٹے ہوئے نصیب اچھے کرے. کہنے لگے فلاں بیٹی کو میں نے فلاں جگہ ایڈجسٹ کر دیا ہے، فلاں بیٹی کو گرافکس سکھا رہا ہوں، فلاں بیٹی کو یہ سکھا رہا ہوں، فلاں بیٹی کو وہ سکھا رہا ہوں، فلاں بیٹی یہ سیکھ رہی ہے، فلاں بیٹی وہ سیکھ رہی ہے، تاکہ خود کفالت کی راہ پر آئے.
میرے بھائی کوئی خود کفیل نہیں ہوتا، کوئی خود کفیل نہیں ہوتا، سب کو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، سب کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، سب کو اللہ رب العالمین رزق کی دولت سے نوازتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا سیلف میڈ ہے، کوئی سیلف میڈ نہیں ہوتا، اللہ اسے میڈ کرتا ہے، اللہ اسے بناتا ہے، اللہ راہیں نکالتا ہے۔ ہزاروں جینیس کے حامل لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں جو ناکام ہوئے، اور ہزاروں خطی اور ہزاروں احمق لوگ ہیں جو کامیابی کی منزلوں پر پہنچے۔ سیلف میڈ نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین انہیں نوازتا ہے، راہیں دکھاتا ہے، سمجھاتا ہے، مواقع دیتا ہے، لوگ ایسے ملتے جاتے ہیں اور وہ ترقی کی اشارات بھی کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نا میں سیلف میڈ ہوں، اس کا مطلب آپ نے اللہ کو گھر سے نکال دیا، خود بخود کیسے کوئی ترقی کرے گا؟ ہرگز نہیں کر سکتے، جھوٹے نہ بولا کیجیے، کوئی بولے تو اسے پیار سے سمجھاتا ہے۔ کسی کے پاس لکھنے کی صلاحیت ہے، کسی کے پاس بولنے کی صلاحیت ہے، کسی کے پاس دونوں صلاحیت ہے، استعمال کرنا چاہیے۔ انفقوا، خرچ کرو، مما رزقناکم، جو اللہ نے نعمت تمہیں دی ہے۔ کسی کو اللہ نے گھر دیا ہے 6-7 کمرے، 5 کمرے، 4 کمرے، ایک کمرے کے اندر تھوڑی سی کوئی جگہ نکالو، محلے والوں کو بلاؤ، کسی عالم دین کو شیخ کو بلاؤ، ان سے کہو مولانا صاحب تھوڑا درد دے، اور چائے پانی پہ اکٹھا کر رہا ہوں اپنے دوستوں کو۔ گیدرنگ ہوتی ہے نا، حدیث میں آتا ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا قیامت کے دن انسان اپنی اس گیدرنگ پر، اس اجتماع پر، اس تقریب پر، اس محفل پر حسرت کے آنسو روئے گا، وائے افسوس ملے گا، اس میں اپنے اللہ کا ذکر نہیں کیا ہوگا، نبی کریم پر درود نہیں بھیجا ہوگا۔ نشش ہمارے کتنی ایسی تقاریب ہوتی ہے، خاص طور پر جو لوگ مسجد میں نکاح کی تقریب کر لیتے ہیں، رخصتی وہ شادی ہال میں کرتے ہیں، وہاں گانے کے بجائے گانا کے علاوہ اور دھوم دھڑکے کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ گانا ہوتا ہے، دھوم دھڑکا ہوتا ہے، اور فیشن ہوتا ہے، اس طرح کیا ہوتا ہے؟ شادی کے موقع پر دلہن والوں پر یہ کھانا نہ واجب، نہ فرض، نہ مستحب، آج کے دور میں بالخصوص مستحب بھی نہیں رہا۔ کم از کم اگر وہاں نکاح کی تقریب رکھی جائے، اہل ایمان کو کچھ نصیحت کی جائے، کوئی اجتماع ہو، کوئی دعا ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا احیاء ہو، میں نے کوئی بات بتائی، اس موقع پر سب اکٹھے ہوئے کھانا بھی کھلاتے ہیں۔ فرمایا یہ جو خرچ کرنا ہے کب خرچ کرنا ہے؟ کب؟ جب بیٹوں کی شادیاں ہو جائیں، جب اپنا گھر بن جائے، جب بیٹیاں اپنے گھروں کی ہو جائیں، پھر خرچ کریں گے، پھر بچے خرچ کرنے دیں گے، پھر بچے آپ کو خرچ کرنے نہیں دیں گے۔ حتیٰ کہ اگر جوان بیٹے اپنے بوڑھے والد کو پیسے دیتے ہیں نا، یہ خرچ پر بھی اعتراض کرتے ہیں، ہم انہیں دیتے ہیں، یہ خراب کر دیتے ہیں، دینا بند کر دیتے ہیں، بٹ آپ نے پرچی دے رہا ہے، میں آپ کو لا کے دے دوں گا، یار یہ بھی طریقہ ہے، ہم انہیں دے رہے ہیں، لا کے دے رہے ہیں۔ یہاں کھڑے ہو کر میں کوئی بات فرضی نہیں بیان کرتا، جو بات مشاہدے میں آتی ہے وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ پھر فرمایا وَأَنفِقُوا مَا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، خرچ کرو موت کے آنے سے پہلے پہلے۔ چلو شکر ہے آپ موت کا تو پہلے کبھی دور ہے۔ فرمایا مَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی انسان کو معلوم نہیں وہ کہاں مرے گا، اور اس سے پہلے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی یہ بھی نہیں جانتا وہ کل کیا کرے گا، زمین کے اوپر ہوگا یا زمین کے نیچے۔ اب خرچ کریں، ابھی خرچ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا خطبہ دیا، مرد حضرات کو دیا، پھر آپ عورتوں میں تشریف لے گئے، وہاں پردہ لگا تھا، اس کے پاس کھڑے ہو کر آپ نے خواتین میں وہی خطبہ دہرایا، انہیں نصیحت کی، صدقہ کرنے کی، خیرات کرنے کی۔ فرمایا میں نے معراج میں سب سے زیادہ بڑی تعداد میں عورتوں کو دیکھا، صدقہ کرو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ عید کا دن ہے، خواتین
جو زیورات پہنی تھی نا، کسی کے ناک کی لونگ ہوگی، کسی کے کوئی کانوں میں بالی ہوگی، علی حد القیاس کسی نے کوئی رنگ پہنی ہوگی، کسی نے چوڑیاں ویئر کی ہوگی، سب کی سب نے اتار اتار کر اسی وقت خیرات کرنا شروع کیا۔ اب اندازہ لگا تنقیح الرواد میں ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، وہ اپنے باغیچے میں گئے اور نفل پڑھنے لگے۔ ہم نے تو نماز کے لیے صرف مسجد رکھی ہوئی ہے، گھر میں نماز نہیں پڑھنی، حالانکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ گھروں میں نماز پڑھو، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، لیکن ہم صرف مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، گھر میں پڑھتے ہی نہیں۔ سنت بھی گھر میں پڑھتے ہیں، نفل بھی گھر میں پڑھتے ہیں، گھر میں پڑھتے ہی نہیں، کہتے ہیں گھر میں عورتیں پڑھتی ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا فرض مسجد میں پڑھو، نفل گھروں میں پڑھو۔ ہاں البتہ مسجد میں آتے ہی 2 رکعت لازمی پڑھو، اس کے پڑھنے بغیر بیٹھنا نہیں، پڑھنے کے بعد بیٹھنا۔ اسے آبی کہتے ہیں میں اپنے باغیچے میں نفل پڑھ رہا تھا، اور جو کھجور کا درخت تھا، وہ جھنڈ تھے، وہ ایسے ملے ہوئے تھے کہ سورج کی روشنی بھی، یعنی سورج کی جو شدت ہے وہ نمازی تک نہیں پہنچتی تھی، نیچے زمین تک نہیں آتی۔ کیا خوبصورت منظر ہوگا، کیا سایہ دار ہوگا۔ کہتے ہیں ناگا ایک اڑتی ہوئی چڑیا آئی، اور چڑیا اس میں شاخوں میں پتوں میں کہیں پھنس گئی، اور اس کے پڑپڑانے کی جو کیفیت ہوئی تو نماز سے میرا دھیان ادھر چلا گیا۔ مجھے انتہائی ندامت ہوئی، افسوس ہوا، میں نماز میں تھا، حالانکہ نفل نماز ہے، نفل نماز ہے، فرض نہیں ہے۔ نفل نماز میں میرا دھیان چڑیا کی طرف چلا گیا۔ اگر میں اس باغ میں نہ ہوتا، اگر وہ باغ میرا نہ ہوتا تو یہ کبھی کیفیت پیدا نہ ہوتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں آئے اور کہا یا امیر المؤمنین، آج میرے ساتھ ایسا واقعہ ہوا کہ میرا مال مجھے اللہ کی یاد سے غافل کرنے والا بن گیا، میں آپ کو گواہ بنا کر یہ پورا باغیچہ اللہ کی راہ میں خیرات کر رہا ہوں۔ انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، خیرات کر دیا۔ حضرت امام صاحب فرماتے ہیں اس وقت اس باغ کی قیمت 50,000 درہم تھی۔ گھر جا کر ذرا گوگل پر اپنی کرنسی سے 50,000 درہم لکھیے گا کہ آج کے دور میں اس باغیچے کی قیمت کیا بنتی ہے۔ میں نکال نہیں سکا، آپ نکالیے گا گھر پہ جا کے حساب کیجیے گا۔ کھڑے کھڑے چشمے صدر میں ایک لمحے میں پورا کا پورا باغ 50,000 درہم کا خیرات۔ یہاں ہمیں 50 روپے بھی اگر خیرات کرنے ہوں گے نا، 2 دفعہ سوچتے ہیں، 100 روپے کے لیے 3-4 دفعہ سوچیں، 500 کے لیے تو بھائی کیا ہوگا، کیا بات آ جائے گی، 500 5,000 کو تو ذکر ہی نہیں۔ کوئی شدید سے شدید خاندان میں مصیبت میں مبتلا ہو تو تجھے زکات سے ہم دے سکتے ہیں، زکات دے، یعنی صرف زکات ہی ہے کسی کی مدد کا ذریعہ، زکات کے علاوہ مدد نہیں کرنی، پورا ہی نہیں ہو رہا ہے۔ پورا کیسے ہوگا؟ برکت اڑ گئی ہے۔ برکت کیسے آئے گی؟ جب اللہ سے تعلق ہو۔ البرکت ہو، برکت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، کثرت کرام برکت نہیں ہوگا۔ فرمایا فَيَقُولَ رَبِّي، موت کا فرشتہ آ گیا، اب وہ کہہ رہا ہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ تو نے میری روح قبض کر لی، اگر تھوڑی سی بھی مجھے مہلت دیتا، ایک بار دنیا میں بھیج دے، لصدق، میں صدقہ کروں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیک لوگوں میں شامل ہوں۔ مرنے کے بعد کی خواہش یہ نہیں ہے ایک فیکٹری اور لگا لوں گا، یہ نہیں ہے ملک فلاں ملک گیا نہیں وہاں کا وزٹ کرنا تھا یار، یا فلاں جگہ جانا تھا مجھے، فلاں جگہ نہیں گیا ابھی تک، میں بڑی بڑی بہترین جگہ نکالی ہے کسی نے، تو پہنچ نہیں سکا ابھی تک وہاں، یار وہاں جانا ہے، 4 لوگ جمع ہوئے وہاں پر،
کیا ہے؟ شوق کی تکمیل ہے نا، خالی ایک ڈیزائر ہے آپ کی امنگ، اس کی تکمیل، بس کیا ملا وہاں جا کر؟ فرمایا فَصَدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ، اللہ میں خیرات کروں گا اور نیکوں میں شامل ہوں گا۔ فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ کا قانون یہ ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی کی موت کا وقت مقرر کرتا ہے ایک لمحہ نہ آگے نہ پیچھے۔ فرمایا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ کو پہلے ہی پتہ ہے اگر اور زندگی میں ملتی تو بھی تمہیں خیر کرنے کی، خیرات کرنے کی، صدقہ کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوگی، تو تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ قرآن کریم سورۃ المعارج فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا، انسان بڑا بے صبر، بڑا بے چین، بڑا کھلکھلا، بڑا سیماب فطرت پیدا ہوا ہے، گھبرا جاتا ہے۔ فرمایا اذا مسہ الشر جزوعا، جب کوئی تکلیف پہنچے، کوئی بیمار ہو جائے، کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، جزوعا، پریشان، جدا و فدا کرنے لگتا ہے، چیخنے چلانے لگتا ہے، آئے وائے کرنے لگتا ہے، ہوتا ہے نا؟ بچے آواز دو، آواز سنتے نہیں، بیمار ہو جائے، ماما ماما، امی امی، امی کو اٹھنے نہیں دیتے۔ فرمایا اذا مسہ الشر جزوعا، جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے ہو فدا جدا کرنے لگتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب کوئی بھلائی پہنچتی ہے، کوئی بیسی ملتی ہے، کوئی اچھی جاب لگتی ہے، کیا لگتا ہے؟ منوعا، بخیل ہو جاتا ہے، بخیل ہو گیا، نہیں نکلتا اللہ کی راہ میں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا بدترین بخیلی مال کی بخیلی، اور میں کہا کرتا ہوں ایک ہوتے ہیں مالدار، ایک ہوتے ہیں مال کے چوکیدار، نہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، نہ اپنی اولاد پر، نہ اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں کو خرچ ہی نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں ان کا مال انڈے بچے دے رہا ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مطلب سمجھتے خرچ ہو جائے گا، جس کا اللہ نے، جس سے زیادہ سچا کوئی نہیں، جس سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کوئی نہیں۔ امانت دار اس لیے لوگ بنتے ہیں کہ اس نے کہا ہے امانت کا خیال کرو، وہ اللہ کہہ رہا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے، یہ وہ بھی اللہ کا ہے، اور اللہ مانگتے ہوئے اپنے پاس لیتا بھی نہیں، کہتا ہے اپنے ارد گرد دیکھ کر لو، اپنے ارد گرد میں خرچ کرو۔ وَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ لوٹائے گا اور اتنا ہی نہیں، بڑھا چڑھا کر لوٹائے گا۔ اللہ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ، اور اللہ یہ تو ہے جو روزی تنگ بھی کر دیتا ہے اور روزی بسیط بھی کر دیتا ہے، تو اللہ سے لو لگاؤ بھائی، اللہ سے تعلق جوڑو۔ فرمایا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب کوئی بھلائی پہنچی کنجوس ہو گئے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ سے دور۔ فرمائے اِلَّا الْمُصَلِّينَ، سوائے نماز پڑھنے والوں، کیونکہ نماز اللہ رب العالمین کی یاد دلاتی ہے۔ نماز میں جب قرآن انسان پڑھتا ہے اس کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، جو اپنے نمازوں میں مداومت کرتے ہیں، نمازوں میں ہمیشگی رکھتے ہیں، نماز میں خلل واقع نہیں ہونے دیتے۔ فرمایا وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ، اور ان کے مال میں سب کا حق معلوم اور متعین ہوتا ہے۔ یہ جو مال میں سے حصہ ہے یہ اللہ کی راہ میں لگانا ہے، یہ پیسے جو ہیں یہ فلاں غریب کو دینے ہیں، یہ پیسے امی کو دینے ہیں، یہ پیسے ابو کو دینے ہیں، یہ پیسے بیگم کو دینے ہیں، یہ اپنی جیب میں رکھو۔ آگے مزید تشریف فرما دی للسائل والمحروم، ان کے مال میں حق ہوتا ہے اس کا، سوال کرنے والوں کا بھی، اور ان کے جو سوال نہیں کرتے لیکن وہ دنیا کی نعمتوں سے محروم ہیں، ان کے مال کا باقاعدہ حصہ ہے۔ والذین یصدقون بیوم الدین،
وہی لوگ ہیں جو آخرت کا یقین رکھتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور جو قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یہی بات سورہ مومنون میں فرمائی تھی، قد افلح المؤمنون، وہ لوگ کامیاب ہو گئے، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع رکھتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ لغو کسے کہتے ہیں؟ ایسا کام جس سے نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہو نہ آخرت کا کوئی ثواب ہو، وہ کام لغو کہلاتا ہے۔ پہلی آیت قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے۔ کون سے مومن؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشیت رکھتے ہیں، خشوع والی نماز پڑھتے ہیں، جن کی نمازوں میں خضوع ہوتا ہے۔ یہ کب آئے گا؟ والذین هم عن اللغو معرضون، جب ہم لغو باتوں سے بچنے لگیں۔ تفصیلات میں جانے کی ضرورت ہے کہ لغو کیا کیا ہے۔ ہمارے 2-2 4-4 گھنٹے کن کاموں میں لگ رہے ہیں؟ 50,000 درہم کا باغ تھا، نفل نماز میں خیال چلا گیا اس چڑیا کی طرف، شاخوں کے درمیان پھنس گئی تھی، پھڑپڑا رہی تھی، ایک دم دھیان چلا گیا، آواز آئی، 50,000 درہم اس وقت کا خیرات کر، پورا باغیچہ خیرات کر۔ ہم یہاں نماز سے سلام پھیرتے ہیں، یہاں جیب سے موبائل فون نکال کر چیک کرتے ہیں، ہاں بھائی فون آیا، اس کا نہیں آیا، جس نے کہا تھا میں فون کروں گا۔ پھر چونکہ اس کے اندر واٹس ایپ بھی ہے تو پھر ڈیٹا آن کرتے ہیں، گھر میں ہے تو وائی فائی، آفس میں ہے تو وائی فائی چالو ہی رہتا ہے، لگا ہی رہتا ہے۔ پھر چیک کرتے ہیں بھائی شاید اس پہ کال کی ہو، شاید یہاں آیا ہو۔ پھر اگر گھر جا کر آرام سے کھانا وانا کھانے کے بعد موبائل آن کر کے بیٹھ گئے، سوشل میڈیا پر چلے گئے، 2 گھنٹے کہیں نہیں، 2 گھنٹے گزارنے کے بعد اپنے آپ سے پوچھئے گا آپ سے کیا ہے، کیا گیم کیا؟ 2 گھنٹے ضائع، برباد، حاصل کیا کیا؟ سب لغو، سب فضول، بکواس، جھوٹ، بے مقصد، نہ دنیا مل رہی ہے نہ آخرت مل رہی ہے، لغو۔ والذین هم عن اللغو معرضون، نمازوں میں خشوع آئے گا، ایماندار کامیاب ہو جائیں گے۔ نمازوں میں خشوع کب آئے گا؟ والذین هم عن اللغو معرضون، جب لغو باتوں سے، لغو محفلوں سے، لغو گفتگو سے، چاہے کھانے پر بیٹھنے سے، کیفوں پر بیٹھنے سے، فضول باتوں سے اعراض کریں، نمازوں میں خشوع آنے لگے۔ تجربہ کر کے دیکھیں۔ پھر آگے فرمایا جب لغو سے اعراض کرو گے، لغو باتیں چھوڑ دو گے، تو پھر والذین هم للزکاۃ فاعلون، تم پاکیزگی کے راستے پر گامزن ہوگا، مال کی محبت نکلے گی۔ کیونکہ آج بالخصوص جو ہمارے نوجوان ہیں، ہم سے عرض کرنا چاہوں گا، جو ہماری بیٹیاں یا بیٹیوں کی مائیں جو سن رہی ہیں، ان سے عرض کرنا چاہوں گا، آج ڈپریشن، انزائٹی، محرومی، احساس محرومی، کمپلیکس، احساس کمتری کی سب سے بڑی وجہ سوشل میڈیا ہے۔ جو ہمارے بچے سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں، مختلف ایڈورٹائزنگ کمپنیز کے اشتہارات اسپانسرڈ ہوتے ہیں، فیس بک کو انہوں نے، انسٹاگرام کو انہوں نے پیسے دے کر اس پہ اشتہار لگایا ہوتا ہے، لائک لیے ہوتے ہیں، بہت بلک شیئرنگ ہوتی ہے، آپ کی بیٹی اور بیٹی کے پاس بھی پہنچ جاتی ہے، اب اسے دیکھتا ہے کیا ڈریس پہنا تھا یہ بتا، بیٹی کہتی ہے کتنے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کیا میک اپ ہے یہ، اوریجنل میک اپ، اسکن کو خراب بھی نہیں کرتا، واہ کیا جیولری آئی ہے یہ، امیٹیشن لیکن بہترین، کتنے کی ہے؟ 1200، ماما 1200 دیتے ہیں، 1200، پپا 1200 دیتے ہیں، ابو 1200 دیتے ہیں، ڈیڈی 1200 دیتے ہیں، ایک دفعہ دے دیے، ابھی مہینہ نہیں گزرے گا دوبارہ فرمائش ہے۔
اب کچھ اس کی بنا پر ڈپریشن میں جاتے ہیں، انزائٹی کا شکار ہے. چڑچڑاپن اس کی پہلی علامت. چڑچڑا پہلی علامت اداسی، خاصیت، موڈ بیہیویئر میں چینجنگ آنا. 2 دفعہ ماں نے آواز دی تو جواب کیسے دے رہے؟ جی امی آیا نہیں، اچھا نہیں، کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ آپ جب آگے بیٹھو آپ کے بعد آپ دروازے لگ جاتی، دیکھ گئے کام کر رہا ہوں، کام کیا ہے؟ یہ کام. کسی ڈاکٹر سے، ماہر نفسیات سے جا کے پوچھئے ڈپریشن کی، تعلقات میں خرابی کی، موڈ بگڑنے کی، بیہیویئر چینجنگ کی سب سے بڑی وجہ آج کے دور میں یہ موبائل فون پر، سوشل میڈیا پر. یا تو آپ کا دماغ اتنا الحمدللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے حکم سے اتنا طاقتور ہو کہ آپ اثر انداز ہونے والے ہوں، اثر پذیر ہونے والے نہ ہوں. آپ اپنا مائنڈ لوگوں تک منتقل کرنے والے ہوں، لوگوں سے اثر قبول کرنے والے نہ ہوں. پھر تو بلا جھجک استعمال کی تبلیغ کی نہیں. اگر آپ معصوم ہیں میری طرح، آپ اثر قبول کر لیتے ہیں. کوئی مسکراتا ہے تو آپ خوش ہوتے ہیں، کسی کی پیشانی میں تیوری آتی ہے تو آپ اداس ہو جاتے ہیں. پھر آپ کے لیے جائز نہیں ہے بھائی، کتاب نہیں ہے آپ کے لیے کہ آپ سوشل میڈیا کو اتنا استعمال کریں کہ وہ آپ پر حاوی ہو جائے. نہیں، اسے حاوی نہیں کیے. ایک ٹول ہے لوگوں تک پہنچنے کا، ایک ذریعہ ہے دوست بڑھانے کا. ناجائز کیے جائے کہ دشمن بڑھائے جا رہے ہیں اس سے. سوشل میڈیا کے ذریعے دشمنوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے، مخالفین کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے، بجائے اس کے کہ دوست بڑھائے جائے، مخالفین بڑھائے جا رہے ہیں. درست استعمال سکھائے بغیر اپنے بیٹوں بیٹیوں کو موبائل نہیں دینا چاہیے، انہیں سکھانا چاہیے. اسی لیے کیا آپ چاہیں گے کہ اپنی بیٹے کے ہاتھ کا ریوالور دے دیں؟ نہیں بھائی، 18 سال کا دے دیں. نہیں یار، اتنا باشعور نہیں، میں سمجھتا ہوں اس سے بھی آ جاتا ہے ایموشنل کہیں ایسا نہ ہو اٹیک ہو جائے. نہیں دوں گا. نہیں دو گے نا، موبائل دے دو گے بھائی، ریوالور سے جان جائے. مجھے موبائل دیا، اگر تربیت کے بغیر دے دیا، سکھائے بغیر دے دیا، سمجھائے بغیر دے دیا، حیا بھی جائے گی. حیا چلی گئی تو ایمان بھی چلا جائے گا. نبی نے فرمایا الحیا من الایمان، حیا ایمان سے، جب حیا اٹھتی ہے تو ایمان بھی اٹھتا ہے. گھر میں لے کے بیٹھے اپنی اولاد کہیں باہر لے جائیں کسی جگہ پر کچھ کھلانے پلانے، لیکن ایسی جگہ پر جہاں بہت رش نہ ہو، وہاں بیٹھ کر لائٹ اور موڈ میں بچوں سے باتیں کریں، بچوں سے کہیں، اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں ڈرامائی انداز میں، نصیحت کے لیے، سمجھانے کے لیے، مثال کے لیے. یار میں بہت اچھا ڈپریس ہوں، میں بڑا پریشان. میں نے تو ایک ہی گاڑی ہے، صرف ایک گاڑی ہے. یا بولے ہم پیٹرول افورڈ نہیں کر سکتے، اتنے غریب ہیں. بچوں کا ذہن لے کے جائیے کہ دنیا میں غریب کہاں کہاں واقع ہے. 2 وقت کی روٹی میسر. کراچی میں رہتے ہیں لیکن ان کے گھر کا پنکھا نہیں چل رہا. جب پنکھا چل رہا ہے نا، ان کے گھر کا پنکھا نہیں چل رہا. ان کی شوگر ہائی ہو جائے، بلڈ پریشر شوٹ کر جائے، دل کی دھڑکنیں تیز ہو جائیں، لیکن ان کے پاس پنکھا چلانے چاہے لائٹ آ رہی ہو پھر بھی پنکھا نہیں. بچوں کو ایسی غریب بستیوں میں لے کر جائیں، انہیں دکھائیں غربت ہوتی کیا ہے. اللہ کریم نے طریقہ بتایا زندگی گزارنے کا. انظروا الی من هو اسفل منکم، انہیں دیکھو تم سے دنیا میں کم تر ہے. ولا تنظروا الی من هو فوقکم، انہیں دیکھنا بھی مت کہ تم سے بالا دست ہیں، تم سے زیادہ امیر کبیر ہیں، ان کو مت دیکھنا. لیکن سوشل میڈیا نے آپ کے دوست بنا دیے ایسے لوگ جنہیں آپ نے فالو کر لیا، جو امیر کبیر ہے. ان کی ارننگ ڈالر میں ہو رہی ہے، کوئی کرپٹو کرنسی کا کام کر رہا ہے، ڈالر میں ان کی ارننگ ہے، ڈالر نظر آ رہے ہیں. آپ کیا کریں؟ یا پھر وہ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سود پر چل رہے ہیں، یا وہ رشوت کے راستے پر چل رہے ہیں، حرام کے راستے پر چل رہے ہیں، بدعنوانی کا راستہ اختیار کر لیا، کرپشن کا راستہ اختیار کر لیا. آپ چاہیں گے اپنے بچوں کو، جبکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا، اے ایمان والو بچاؤ انفسکم، اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. آپ بچانے کی فکر کریں گے جو ان کے ہاتھوں میں موبائل بغیر سمجھائے، بغیر پڑھائے، بغیر نصیحت کرے، بغیر تذکیر کرے. سارا زور اس بات پر ہے اسکول بچے کو وقت پر
پر جانا ہے، ٹیوشن وقت پر جانا ہے، باقی کہیں مدرسے میں ہو، مدرسے میں آئے گا لیٹ، جائے گا جلدی، مدرسے میں قرآن پڑھنے کے لیے جائے گا لیٹ، آئے گا جلدی۔ ماں باپ کی طرف سے کوئی سرزنش، کوئی ڈنڈا، کوئی زور، کوئی اہمیت کا احساس ماں باپ کی طرف سے نہیں۔ مدرسے کی مولوی صاحب کی حیثیت اتنی بھی نہیں جتنی گھر میں کام کرنے والی کسی نوکرانی کی ہے یا مالی کی ہے، اتنی اہمیت بھی نہیں جتنی اہمیت ڈرائیور کی ہے نا، ڈرائیور کی اتنی اہمیت بھی نہیں۔ مولوی صاحب یہی کرتے رہیں گے تو دین سب سے پہلے ہمارے گھروں سے نکلے گا، پھر نسلوں سے نکلے گا، پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا علامات والحدیث کا تصور انتہائی خطرناک ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ کریم جو کچھ میں نے عرض کیا قرآن کریم کی روشنی میں جو کچھ بیان ہوا، اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو، ہماری آل اولاد کو اللہ ان پر عمل کرنے والا بنا۔ یہ ایک اعلان ہے جو انتظامیہ کی طرف سے دیا گیا ہے کہ اسے آپ پڑھ کر سنا دیجیے۔ السلام علیکم۔ تمام نمازی حضرات کو مطلع کیا جاتا ہے کہ مسجد کی کمیٹی تبدیل ہو چکی ہے۔ سابقہ صدر جناب چودھری یوسف صاحب سے استعفیٰ لیا جا چکا ہے۔ اب جناب چودھری اورنگزیب صاحب مسجد ابراہیم خلیل اللہ کی منتظمہ کمیٹی کے صدر ہیں، لہذا مسجد کے تمام معاملات سے سابقہ صدر کا کوئی تعلق نہیں رہا اور نہ ہے، اس لیے ان سے کسی بھی قسم کے کسی بھی معاملے کی، خواہ وہ مالی معاملہ ہو یا سماجی، اس میں مسجد کی انتظامیہ کسی بھی قسم کی ذمہ داری قبول نہیں کرے گی۔ کمیٹی کے ممبران اب یہ ہیں: صدر جناب چودھری اورنگزیب صاحب، نائب صدر سر بابر شہزاد صاحب، خزانچی جناب صغیر قریشی صاحب، صدر کے بعد جنرل سیکرٹری کا نام لکھا تھا، جنرل سیکرٹری جناب ڈاکٹر چودھری محمد اسحاق صاحب بن چودھری بشیر صاحب، نائب صدر جناب بابر شہزاد صاحب، خزانچی جناب صغیر قریشی صاحب، اطلاعات کے ناظم ہیں جناب اشفاق احمد صاحب، اور ممبران ہیں کمیٹی کے جناب دلبر بھائی گوگا بھائی اور افتخار احمد صاحب۔ اللہ رب العالمین جو مساجد اور مدارس ہوتے ہیں یہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتے، یہ کسی کی جاگیر نہیں ہوتے، یہ ٹرسٹ ہوتے ہیں، وقف ہوتے ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین کی ملکیت ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ حکم یہ ہے کہ اگر مسجد سے یہ پنکھا جو ہے یہ خراب ہو جائے، اب کوئی چاہے کہ یہ مسجد کا پنکھا اتار کر وہ کسی کے گھر پہ لگوا دے جہاں پر کوئی پنکھا نہیں ہے، تو اس کی کوئی اجازت نہیں، چاہے وہ مسجد کا صدر ہو، چاہے جنرل سیکرٹری ہو، چاہے خزانچی ہو، کیونکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ وقف چیزیں صرف وقف میں استعمال ہو سکتی ہیں۔ تو اگر کسی مسجد میں ایکسٹرا صفیں آ گئی ہیں تو وہ کسی دوسری مسجد میں ہی استعمال ہو سکتی ہے۔ پنکھا اگر یہاں پر اے سی لگ گئے ہیں، پنکھے فارغ ہو گئے ہیں، تو پنکھے کسی مسجد میں ہی لگائے جا سکتے ہیں۔ اللہ حاضر قیاس تو میں دعا کروں گا اور آپ حضرات سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ بھی دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین انہیں مسجد کی خدمت کے لیے انہیں چنا ہے اللہ نے، اللہ انہیں استقامت عطا فرمائے، اللہ ان کی توفیقات میں خیر اضافہ فرمائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خدمت بجائے اجر اور ثواب کے خدا نخواستہ قیامت میں زحمت بن جائے۔ اس فکر میں خدمت کرنی ہے کہ ہمیں آخرت میں اللہ سے ریوارڈ چاہیے، اللہ سے اجر اور اللہ سے ثواب چاہیے۔ باقی دنیا والے کو آپ اگر کوثر و تسلیم کی زبان لے کر آ جائیں، اگر آپ آب زمزم سے نہا کر آ جائیں تو بھی آپ کو دنیا والے معاف نہیں کریں گے۔ آپ کو پرواہ کرنی ہے اللہ کی اور اپنے ضمیر کی، کہ یہ ضمیر بھی آپ کے ساتھ مطمئن رہے اور اللہ رب العالمین کے دربار میں بھی آپ کے خلاف کوئی سنوائی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے حق میں دعا قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔